الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم امداد کن نظر جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر خذ بیدی شیئا للہ یا حضرت غوث اغثنا باذن اللہ امداد کن فی سبیل اللہ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاں تیری شان خواجہ خواجگاں تجھے بے کسوں کا خیال ہے تیرا نام خواجہ معین الدین
نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین۔ میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میں گدائے خواجہ چشت ہوں، مجھے اس گدائی پہ ناز ہے، میرا خواجہ نواز ہے، میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو، میرا خواجہ بندہ نواز ہے، تیری شان خواجہ خواجگان، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تو رسول پاک یار ہے، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان، یہاں بھیک ملتی ہے بے گمان، یہ بڑے سخی کا ہے آستان، یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں، یہ درے غریب نواز ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے، تیری شان خواجہ خواجگان، تجھے بے کسوں کا خیال ہے، تیرا نام خواجہ معین الدین۔ اللہ جل مجدہ کی حمد و ثنا اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہدیہ عقیدت عرض کرن تو بعد اللہ خالق کائنات کی بارگاہ وچ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ حق مسئلہ عرض کرن دی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام تو غلام رجب المرجب شریف بہت بابرکت ماہ مبارک، بڑا برگزیدہ مہینہ جاری و ساری ہے۔ اس ماہ مبارک دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نو شان معراج تو مستفید فرمایا۔ آپ کا بہت بڑا بے مثال باکمال اور بڑا بڑا معجزہ ہے، معجزہ ہوتا ہی بڑا ہے جڑا بندے دی عقل فہم و فراست وچ نہ آوے۔ تو یہ یاد رکھو، اسی بر صغیر دے مسلمان خصوصاً ہندوستان اور پاکستان دے مسلمان
اللہ تعالیٰ نے سانو اپنے محبوب الاسلام کا امتی بنایا ہے اور ساڈے تک دین پہنچن کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے اولیاء کاملین نے. اولیاء اللہ، اللہ دے ولی، صوفی، اولیاء کرام جنہ دے ذریعے ساڈے تک دین پہنچا اور انہاں دیاں بڑیاں کوششاں نے، بلکہ اسی انہاں دا جتنا بھی شکریہ ادا کریے نہ تے نہیں کر سکتے. جنہاں نے اپنے علاقے چھڈے، اپنے وطن چھڈے، گھر بار، رشتے دار سب کچھ چھڑا کے اس واسطے ہجرتاں کیتیاں، اس واسطے نکلے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین دا کم ہو جاوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نوں حضور دے فضائل و کمالات کو آگاہ کیتا جاوے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا دین دسا جاوے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں یہ جہاں دین دیا رونقاں نظر آ رہی ہیں، اذان دیا آوازاں نے، درود و سلام دیا مساجد کے اندر لوگ آتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتاں، یہ دین کسی بادشاہ کی وجہ کے نال نہیں پھیلا. وہ تھوڑے نے بڑے قلیل نے، چند ایک گنتی دے جڑے کہ دین دے نال مخلص ہن، دین انہوں نے اگے پھیلایا. لیکن حقیقت اللہ دے محبوب علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اور اللہ دے قرآن دے مطابق اے روز روشن کی طرح واضح ہے کہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ دے نیک بندے مخلصین اولیاء اللہ نے ساڈے تک پہنچایا ہے اور انشاءاللہ اولیاء اللہ ہی قیامت تک اس دین کی حفاظت فرمان گے. اور قرآن کریم کے اندر جڑی آیت مقدسہ میں عرض کیتی ہے 17ویں پارے دی، اس کو میں عرض کرنا رجب المرجب دی 6ویں تاریخ نو، چھٹی نو، جس نو خواجہ دی چھٹی بھی کہنے آ، یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ 6 رجب المرجب نو آپ دا عرس مبارک ہے اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ دے نال اپنی محبت دا اظہار کرنا اسی اپنے ایمان کا حصہ سمجھنے ہاں، کیونکہ انہاں بزرگاں دا اسی شکریہ ادا کرنے ہاں، خراج تحسین پیش کرنے ہاں جنہاں نے آ کے ساڈے آباء و اجداد نو کلمے پڑھائے، آ کے نبی دے دین دے وچ داخل فرمائے. 4-5 پشتاں نا، 4-5 پشتاں بندہ چلا جاوے نا تے کو نہیں پتا ایک ساڈے دادے پردادے نگر دادے انہاں نے نا کسے ولی دے ذریعے ہی کلمہ پڑھا ہے. صرف 2 خاندان 2 برادریاں، یاد رکھو، صرف 2 خاندان 2 برادریاں، ایک سید خاندان تے دوسرا صدیقی خاندان، بس اے 2 برادریاں جڑیاں شروع تو مسلمان نے. سید اور صدیقی تو علاوہ باقی بر صغیر دیاں جتنیاں برادریاں نے، جتنے خاندان نے، جتنے قبائل نے، یہ سارے دے سارے کسے نہ کسے کامل ولی دے ہاتھ تے انہاں نے اسلام قبول کیتا ہے اور دائرہ ایمان دے وچ آئے نے. اور اسی انہاں دا جتنا بھی شکر ادا کریے نا نہیں کر سکتے کہ جنہاں نے اپنے علاقے چھوڑ کے آ کے ساڈے آباء و اجداد نو نبی کریم علیہ السلام دا دین دسا اور انہاں نے اسلام دے وچ داخل کیتا، جنہاں دے ذریعے دے نال اسی حضور دے غلاموں اج تک مسلمان. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ انہاں برگزیدہ ہستیاں دے وچوں نے کہ ہر اللہ دے ولی دی تبلیغ نو، نبی کریم علیہ السلام کے دین کی اشاعت کو اسی لکھاں سلام کرنے ہاں، لیکن خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج کو تقریباً 950 سال پہلے آ کے آپ نے اسلام کی ایہو جہی شمع روشن فرمائی کہ آپ نے 90 لاکھ تو زائد ہندوؤں کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. سبحان اللہ. اللہ دے ولی دی تبلیغ دا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی اس شان دے نال تبلیغ فرماتا ہے. آپ نے حق ادا کیتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ نے منصب ادا کیتا کہ آپ دا نام ہند الولی عطائے رسول ہے. عطائے رسول دا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ نے آپ دی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اے معین الدین تسی ہندوستان جا کے میرے دین کی تبلیغ کرو. لہذا حضور دے فرمان کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان آئے. اس وجہ دے نال آپ نو عطائے رسول کہتے ہیں.
چھٹی رجب المرجب نو آپ دا اور شریف ہے. عطا رسول دا مطلب یہی ہے کہ آپ رسول اللہ دی عطا نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو منصب عطا کیتا اور آپ حسنی حسینی سید نے. آپ سید نے امام حسن کی طرف اور امام حسین کی طرف، والد اور والدہ دونوں کی طرف آپ کا سلسلہ نسب امام حسن اور امام حسین کے نال ملتا ہے. آپ نجیب الطرفین یعنی دونوں طرف آپ سید نے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے مقام عطا فرمایا. قرآن کریم کی ہے جڑی میں عرض کی. اللہ نے فرمایا کہ اے گل میں زبور کے اندر لکھ چھڑی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا. اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق بے شک ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے. کتابنا کا معنی ہوتا ہے لکھنا. اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے گل میں لکھ چھڑی ہے. باری تعالیٰ کتنے لکھی ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے زبور دے اندر. کتنے؟ زبور دے اندر. اللہ فرماتا ہے کہ اے میں فیصلہ کر چھڑا ہے. باری تعالیٰ کی فیصلہ کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ من بعد ذکر. ذکر تو بعد مطلب ہے کہ جس جماعت دا اللہ نے قرآن کے اندر اس جگہ ذکر فرمایا ہے اس جماعت دا تعلق ہی ذاکرین کے نال ہے. وہ غفلت والے نہیں ہوتے، غافل نہیں ہوتے. وہ اللہ دے ذاکر بندے ہوندے نے. صبح شام دوپہر اٹھدیا بیٹھدیا ہر حال دے وچ وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں. اور اللہ دے ولی دی نشانی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمائی. اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ غافل نہیں ہوتا بلکہ وہ اللہ دا ولی ذاکر ہوتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ کی فیصلہ کی کیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے ان الارض. تحقیق بے شک سب تو پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول آپ نے ان الارض دا معنی فرمایا ہے. ظاہری طور پہ ترجمہ ہے نا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اے زمین یرثھا عبادی الصالحون کہ اس زمین دا وارث میں اپنے نیک بندیاں کو بنایا ہے. کنہاں کو؟ بولو نیک بندیاں کو میں وارث بنایا ہے. ان الارض یرثھا. اللہ فرماتا ہے کہ اے زمین وراثت ہے کنہاں دی؟ عبادی الصالحون جڑے میرے صالحین بندے نے. حضرت عبداللہ بن عباس کو پوچھنے آ جڑے کہ پہلے مفسر نے عبداللہ بن عباس وہ بندہ ہے جنہاں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کولوں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہے. سب تو پہلا مفسر قرآن پاک کی تفسیر کرنے والا سب تو پہلا حضور کا صحابی. اور قیامت تک جتنے مفسر ہوں گے ہر مفسر حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر پڑھے گا اور آپ کی ذات کو سلام پیش کرے گا. آپ صحابی رسول نے رسول اللہ کی دعا کے نال آپ کو علم مل گیا. آپ فرماتے ہیں ان الارض جڑا رب نے فرمایا نا کہ زمین نیک بندیاں کی وراثت ہے. آپ فرماتے ہیں اس زمین تو مراد اے جہان دنیا کی زمین نہیں ہے بلکہ آپ فرماتے ہیں ان الارض یعنی الجنہ. آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کی زمین میرے نیک بندیاں کی ملکیت اور وراثت ہے. محبت نال کو سبحان اللہ. اللہ نے محبت نال کو سبحان اللہ. عبداللہ بن عباس کو پوچھئے نا کہ عبداللہ بن عباس تسی کیوں پہ فرماتے ہو کہ جنت دی زمین میرے نیک بندیاں دی وراثت ہے. پتہ چلتا ہے کہ اگر جنت دی زمین اللہ دے نیک بندیاں دی ملکیت اور وراثت ٹھہری تے اللہ نے اے جہان اپنے نیک بندیاں دے قدماں دے وچ رکھ دیتا ہے. اگر جنت دی زمین انہاں دی وراثت ہے اے جہان خود بخود اللہ نے اپنے بندیاں دی ملکیت بنا چھڈا ہے. انہاں نیک بندیاں دی بدولت توجہ کرنا. اچھا یار نیک بندے دے ذریعے دے نال جنت انہاں دی ملکیت بن جاوے. ہن جدوں اسی کہنے ہیں نا کہ پاک پتن شریف کی پاک پتن شریف اے پاک پتن سی شریف کیوں بنا؟ اس دے شریف بنن دی وجہ کی ہے؟ اس دے شریف بنن دی وجہ اے ہوئی ہے کہ ایتھے جدو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے ڈیرا لایا جبکہ پہلے اس کا نام کچھ اور سی اور متعدد بار اس شہر گھر ہو چکا. لیکن جدو فرید الدین مسعود گنج شکر کے قدم لگے اللہ نے اس شہر کو صرف آباد ہی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا کہ فرید الدین کی نسبت نال ہونے پاک پتن نہیں رہا بلکہ پاک پتن شریف بن چکا ہے. نیک بندیاں کی ملکیت اور حدیث پاک کی روح نال اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتھے میرے نیک بندے رہتے ہون نا اللہ پاک فرماتا ہے انہاں نیکاں دی وجہ دے نال وہ پھر بستی نہیں رہندی وہ شہر نہیں رہندا وہ علاقہ نہیں رہندا بلکہ نیک بندے دی نسبت دے نال وہ علاقہ پھر عام نہیں رہتا بلکہ جویں پاک پتن شریف بن گیا یا چشتیہ شریف بن گیا اس طریقے
خواجہ صاحب دے قدماں دی بدولت وہ پھر اجمیر نہیں رہا بلکہ اجمیر شریف بن گیا. ایک نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کے مطابق خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اچھا اللہ فرماتا ہے کہ اے جہان میں انہاں دی وراثت دے چھڈا اور لکھا ہے میں اے فیصلہ زبور دے اندر. اچھا زبور دے اندر کئی گلاں ہون گیاں، زبور دے اندر کئی مسائل جڑے وہ منسوخ ہو گئے. توجہ کرنا، قرآن بیان کرتا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ فرماتا ہے تحقیق بے شک اے گل زبور دے اندر لکھی جا چکی. زبور دے اندر اور کئی احکام ہون گے، رد و بدل ہو گیا، چینجنگ ہوئی انہاں کتاباں دے وچ. ساڈا ایمان ہے ادھر توجہ کرنا کہ وہ آسمانی کتاباں نہیں، اللہ نے انہاں نوں نازل فرمایا، لیکن انہاں کتاباں دے وچ چینجنگ ہو چکی، رد و بدل ہو چکا، مسائل انہاں دے وچ ہور پائے گئے، کچھ کڈے گئے، کچھ مسائل پائے گئے. وہ ہن صحیح کتاباں نہیں رہیاں، انہاں دے وچ چینجنگ ہو چکی ہے. لیکن جب رب فرما رہا ہے نا کہ اے گل میں زبور دے اندر لکھ چھڈی ہے کہ جنت دی زمین نیک بندیاں دی وراثت ہے، پتہ چلتا ہے کہ زبور دے وچ اگرچہ چینجنگ ہوئی ہوے گی، کئی ایتاں جناب والا دشمنان نے کڈیاں ہون گیاں، لیکن اے عید اج بھی زبور دے اندر موجود ہے کہ جنت دی زمین نیک بندیاں دی ملکیت ہے. اے کیوں نہ ہوئے کہ قرآن اج بھی اس کی تائید کیا کرتا ہے، اور قیامت تک قرآن جدو تائید کرے گا پتہ چلتا ہے زبور ساری مٹتی ہوئے تے مٹ جاوے، لیکن جنت دی زمین نیک بندیاں دی وراثت ہے. اے عید زبور جو قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ قرآن پاک اس کی تائید جو کر رہی ہے. قرآن کہتا بھی ہے کہ وہ عید موجود ہے کہ وہ عید موجود ہی رہنی ہے. اور اچھا پھر لطف کی گل ہے، اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق بے شک ہم نے لکھ دیا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اللہ پاک فرماتا ہے تحقیق بے شک ہم نے یہ فیصلہ فرما دیا، لکھ دیا. اچھا توجہ کرنا، لکھنا 3-4 بندہ دا ہوئے، 4-5 بندے لکھ دے من، ایک پرچے تے ایک کاغذ تے ایک پیج تے 4-5 بندے لکھ کے تے سائن کر دے من، وہ فیصلہ سپریم کورٹ بھی رد نہیں کر سکتا. جی نکاح رجسٹر لا لو، پنچایت فیصلہ کر دے، 4-5 بندے کے دستخط ہون، سائن ہون، گل لکھی ہوئے، سپریم کورٹ فیصلہ رد کر سکتا ہے. کیوں نہیں کرتا؟ دیکھو ہن اگر عام بندے یار لکھ دین، عام بندے لکھ دین کہ وہ جج رد نہیں کرتا، وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے، وہ ہو کے رہتا ہے. تو میں نے دسو تو صحیح جڑا رب فرماتا میں زبور کے اندر لکھ سکتا ہے کہ جنت کی زمین نیک بندیاں دی وراثت ہے. جب رب نے لکھ دیتا ہے تو نہ بدلن والی گل ہے نہ چینجنگ ہونے والی گل ہے. بس ہن رب نے جنت اپنے نیک بندیاں دی ملکیت تے چھڈی ہے. جڑا نیک بندیاں دا ادب کرتے ہویا انہاں نیکاں تے سنگ رلدا جاوے گا، اللہ تبارک و تعالی انہاں نوں جنت عطا کردا جاوے گا. یار کتا بھی ہے نا، کتا بھی ہے نا، اگر وہ بھی نیکاں دے سنگ لگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت عطا کی ہے. محبت نال کہو سبحان اللہ. بغیر تحقیق، اچھا اللہ پاک فرماتا ہے کہ وعدہ قد کتبنا، اے لفظ قد جڑا ہے نا تے لام اس دا معنی ہے ضرور بھی ضرور، بے شک اے گل لکھی جا چکی ہے. کی لقد دا معنی ہے تحقیق، بے شک ضرور اے گل لکھی جا چکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی تے اتنی تحقیق کی ضرورت کیڑی سی، اس کی وجہ یہ ہوئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے ذہنوں کا پتہ سی قرب قیامت کئی ہون گے، کہن گے کہ ولی یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، ولی یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لقد دا لفظ نازل فرما کے قیامت تک ایہو جے بندیاں دے منہ تے مہر لا چھڈی. فرمایا تھانوں بولن دی اجازت نہیں، جدوں میں انہاں نوں یہ مقام عطا کیتا ہے. اللہ پاک فرماتا ہے تھانوں بولن دی کی ضرورت ہے. تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، خصوصاً بر صغیر دے اولیاء اللہ جنہاں دے وچوں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ عالم دین بھی نہیں، آپ کامل ولی بھی نہیں، اور ولی ہوتا ہی عالم ہے. اس کی اگے میں کئی بار تشریح عرض کر چکا، ولی ہوتا ہی عالم ہے. اگر عالم نہیں تو ولی نہیں. بندے سمجھتے پتہ نہیں جن نے 3 مہینے منہ نہ دھوتا ہوئے نہ یہ غسل نہ کیتا ہوئے 3 مہینے
جن دے وال سارے ہی بس نہ پہنچے ہون لتاں تک بندے سمجھن کہ پتہ نہیں وہ ولی ہوندا ہے، نہیں۔ یا جن نے کدے مسجد کا دروازہ نہ دیکھا ہوئے بندے سمجھن کہ پتہ نہیں وہ ولی ہوندا ہے، ولی وہ نہیں ہوتا۔ ولی اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت تے پہنا دے کے پھر وہ ولی بنتا ہے، ایویں نہیں ولی بنتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جدو پہنچے نا ہندوستان، آپ جدو تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دے بدولت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگاں نو آپ دی محبت اہم جی لوگاں دے دلاں دے وچ بٹھائی کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اج آپ کا نام پوری دنیا کے اندر روشن ہے۔ آپ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دین کی اس طرح کے نال ارشاد فرمائی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، میرے کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں، آپ دے قدماں دے بدولت اے شہر پھر ایہو جی آباد ہویا کہ اج دوے زمین دے جڑے مسلمان نے اپنے خواجہ رحمت اللہ تعالی علیہ ہر چھٹی نو اور خصوصاً 6 رجب المرجب نو بڑی محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہویا خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی نیاز بھی دلاتے ہیں، خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے عرس وچ بھی شرکت کرتے ہیں، اور جڑے خواجہ صاحب دے عقیدت مند اوتھے نہیں پہنچ سکتے وہ اپنے اپنے گھراں دے وچ ہی خواجہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دی بلندی درجات واسطے سارے ثواب کرتے ہیں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ تعالی سمجھن دی اور عمل دی توفیق عطا فرمائے۔